شیخ الاسلام ڈاکٹر علامہ الحاج محمد طاہر القادری کی سرپرستی میں ہندوستان بھر میں ادارے منہاج القرآن انٹرنیشنل کی خدمات کا سلسلہ جاری۔ یوم عاشوراء کے موقع پر ملک کے مختلف شہروں میں بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد۔ کرناٹک کے میسور اور ہاسن میں بلڈ ڈونیشن کیمپ منعقد ہوئے۔ کئی نوجوانوں نے اپنے خون کا عطیہ پیش کرتے ہوئے نواسہ رسول حضرت امام حسین کی یاد منائی۔ دوسری جانب بنگلورو میں منہاج القرآن سینٹر میں شہدائے کربلا کی یاد میں مجلس کا انعقاد عمل میں آیا۔ منہاج العلماء کونسل کے صدر مولانا ذوالفقار علی خان نے واقعہ کربلا شہادت حضرت امام حسین پر کلیدی خطبہ پیش کیا اور لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ اہل بیت کی محبت کے بغیر کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہو سکتی۔ مولانا ذوالفقار علی خان نے کہا کہ اہل بیت کی محبت کو صرف ماننا کافی نہیں ہے بلکہ اس محبت کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ منہاج القرآن کرناٹک کے جنرل سیکریٹری ایوب انصاری نے کہا کہ منہاج القرآن انٹرنیشنل کے بانی اور سرپرست شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے یزید پر لعنت کے عنوان سے ضخیم کتاب لکھی ہے جو کربلا کی مکمل داستان کو بیان کرتی ہے۔ 30 جولائی 2023 بروز اتوار کو ہوئے اس اجلاس میں علماء کرام، مشائخین اعظام اور مختلف سنی تنظیموں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ جنوبی نیوز رپورٹ۔ یار وہ نمازی، وہ حدیث و قرآن والے، اللہ کی قسم جو اہل بیت سے محبت نہ رکھ رہا ہو اس کی نماز نماز نہیں، اس کا قرآن قرآن نہیں پڑھنا، اس کا روزہ روزہ نہیں ہے۔ میں بتا دیا اگر کیا ہے حجر اسود کے اور مقام ابراہیم کے درمیان زندگی گزاری ہو تب بھی جہنم میں جائے گا ان کے ساتھ میں جو بھی بدسلوکی کرے گا۔ تو کہتے ہیں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مل قرابتو کا ہؤلائی الذین وجبت علینا مودتہم، وہ کون لوگ ہیں جن کی محبت ہم پر واجب کی گئی ہے، فرض کی گئی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا علی کیوں، وہ میرا علی، وہ فاطمہ تو وہ میری فاطمہ ہے، وہ ابناہما وہ میرا حسن ہے، وہ میرا حسین ہے۔ دوستو یاد رکھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہے محرم کا جو ہے موقع پر جو ہے سے ایک منہاج القرآن انٹرنیشنل کی جانب سے ہم نے ایک پروگرام آرگنائز کیے تھے سینٹر میں، اور ماشاءاللہ کثیر تعداد میں جو ہے مشائخ، علماء کرام اور عمائدین نے یہاں پہ حصہ لیے، اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اس موقع پر علماء کرام نے اپنے خیالات بتائے اور جو ہے بہترین خطابات ہوئے اہل بیت کے تعلق سے۔ جس طرح سے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے جو اہل بیت کے اوپر جو کتابیں لکھے ہوئے ہیں اس طرح سے خطابات ہوئے۔ اسی طرح سے جو ہے یہ کتاب میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جو شیخ الاسلام جو ہے یزید پر لعنت کے اوپر لکھی ہوئے ہے، ایک بہترین کتاب ہے جو اس کو جو ہے ہر ایک کو جو ہے لے کر جو ہے اس کو پڑھنا چاہیے، یہ بہترین کتاب ہے۔ اسی طرح سے شیخ الاسلام کافی کتابیں لکھ چکے ہیں، اور جو ہے ہم نے جو محبت اہل بیت کی جو محبت معلوم ہوئی تو ہم نے شیخ الاسلام سے ہی ہم کو اہل بیت سے محبت معلوم ہوئی۔ اور اسی طرح سے جو ہے سو منہاج القرآن منہاج انٹر فیتھ اینڈ ویلفیئر فاؤنڈیشن جو ہے سو آل انڈیا بیس پر ایک بلڈ ڈونیشن کیمپ اس موقع پر جو ہے سو مقرر کیے 8 محرم پر، اور پورے انڈیا کے اندر الحمدللہ بہترین طریقے سے بلڈ کیمپ جو ہے چلا، اور کرناٹکا میں بھی حال میں جو ہے سو بلڈ کیمپ ہوا اور بنگلور میں، اور آج جو ہے سو میسور کے اندر ہوا، اور جمعہ کے دن جو ہے ہاسن ڈسٹرکٹ میں جو اپنی برانچز ہیں وہاں پہ ہوا۔ اسی طرح سے مہاراشٹر میں ہوا، گجرات میں ہوا، حیدرآباد میں ہوا، دلی کے اندر ہوا۔ ایک بہترین کیمپ چلی اور ماشاءاللہ سب جو ہے اس کے اندر جو ہے تعاون کرے اور بہت اچھا ریسپانس آیا۔ اسی طرح سے میں جو ہے تمام کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیے اس آرگنائزیشن جڑیے اور جو ہے اس سے جو ہے فائدہ حاصل۔ پورے ملک میں منہاج
جی پورے ملک میں؟ الحمدللہ 93 کنٹریز میں جو ہے سو ریپرزینٹ کرتا ہے منہاج القرآن، اور الحمدللہ ہر ایک جگہ جو ہے اس طرح کے کام ہو رہے ہیں. اگر یو کے دیکھیں گے تو الحمدللہ وہاں پہ بھی یونیورسٹیز کالجز بھی بنے ہوئے ہیں اور کافی جو ہے سو کام ہو رہا ہے. پیرس کے اندر بھی ہو رہا ہے. اس طرح سے بہت سارے جگہیں جو ہے الحمدللہ منہاج القرآن کا کام ہو رہا ہے. اور منہاج انٹرفیتھ اینڈ ویلفیئر فاؤنڈیشن کا بھی جو ہے سو ایک زبردست کام ہو رہا ہے الحمدللہ. حال میں قربانی کے موقع کے ٹائم پر جو ہے ایک زبردست کام ہوا قربانیوں کا، اور اب جو ہے سو محرم کا جب وقت آیا تو بلڈ کیمپ کا کام شروع کرے. اب اسی کے ساتھ میں جو ہے ہم نے اور ایک بورویل کا جو ہے سو ایک پلان کر کے ضرورت مندوں کو جو ہے جہاں بھی ضرورت ہے، انڈیا کے پورے پین انڈیا کی بات کر رہا ہوں، جہاں بھی ضرورت ہے وہاں پہ بور کے جو ہے سو سہولتیں کر رہے ہیں الحمدللہ. تو یہاں پر بھی ہوں گے بورویلس؟ ہاں، اگر ضرورت سمجھیں گے، اگر کوئی آ کر بتائیں گے تو انشاءاللہ ہماری ٹیم جائیں گی، جائزہ لیں گی اور ضرور جو ہے وہاں پہ جو ہے سو بور کا انتظام کرا کے دیں گے انشاءاللہ. کیا پیغام آپ دینا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حالانکہ میرا منہاج القرآن کو آنا یہ میری پہلی دفعہ ہے. ماشاءاللہ ہمارے ایوب صاحب کی محنت بہت رنگ لائی، بہت خوشی ہوئی اور دل کو بڑا سکون ملا اس مجلس کو آ کے. اور مولانا ذوالفقار صاحب کی جو ہے تقریر بھی بڑی عمدہ رہی، اور ماشاءاللہ یہاں کے جو عاشقین جو جمع ہوئے ہیں ان سے بھی دیکھ کے بڑا متاثر ہوا. ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی. میری دعا یہ ہے کہ حضرت شیخ الاسلام کا نام ایسی بلندی پہ جائے اور ان کے عاشقین ان کے ہر الفاظ اور ہر حکم کی تعمیر کرتے رہیں انشاءاللہ. یہ جو محرم کا مہینہ ہوا ہے یہ عاشقوں کے لیے اور امام حسین کے ماننے والوں کے لیے یہ غم کا مہینہ ہے. اس مہینے میں امام حسین عالی مقام جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسے تھے اور خود قرآن کے نص سے وہ ان کے بیٹے تھے، ان کی شہادت برپا ہوئی. تو اس کے اندر امت کو دو فرقے پتہ چلے کہ ایک حسینی ہے ایک یزیدی ہے. جو حسینی ہوتا ہے ان مجلسوں کو برپا کر دکھاتا ہے کہ وہ حسین کے طرفدار ہے، اور ایک فرقہ وہ ہوتا ہے جو ان مجلسوں کے خلاف جا کر بتاتا ہے کہ وہ یزید کے پیروکار ہے. یہ میسج ہم لوگوں کو دنیا میں بھی دینا چاہتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کو ان مجلسوں کی برکتیں نعمتیں دکھا کر یہ ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے پیروکار ہیں، ماننے والے ہیں. دین است حسین کو ماننے والے ہیں جو خواجہ صاحب نے کہا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہداء کرام جو قربانیاں انہوں نے دی ہے اسلام کے لیے، تو ایک ہمیں موقع ملا ہے کہ تمام اپنے جو بھی غلط فہمیاں لوگوں کے ذہنوں میں دوسروں نے بھرے ہیں ان سب کو دور کرتے ہوئے آج حضرت نے جس طرح سے کئی حدیثیں بیان کی ہے اہل بیت کے متعلق، یہ واضح کر دیتی ہے کہ محبت اہل بیت فرض ہے. جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سب فرض ہوا ہے، اہل بیت کی محبت فرض ہے ہر ایک کے لیے. میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ اس کو سن رہے ہیں دوسروں کی غلط فہمیوں میں نہ آئے، اپنے دل میں یاد حسین کے لیے جگہ بنائیں اور اہل بیت کے لیے خاص اپنی ان کی محبت پیش کرنے کے لیے جو بھی آپ کے ہاتھ سے کر سکیں کیجئے. محبت اہل بیت سے ہر چیز ملتی ہے، اپنی نماز کی قبولیت، اپنے روزے کی، اپنے حج کی، اپنے صدقہ خیرات کی، ہر چیز کا اگر خدا بند کریم کے پاس اگر قبولیت چاہتے ہیں تو دل میں پہلے اہل بیت کی محبت پیدا کریں. یہی آج کا درس تھا. میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں اس کو اپنے دلوں میں، اپنے خاندانوں میں، اپنے محلوں میں سب اس کو عام کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہے کہ ہم صحیح معنوں میں شہداء کربلا کے ساتھ اور اہل بیت کے ساتھ اور جتنے بھی سادات ہیں وہ تمام اہل بیت جو بھی ہیں ان سے عقیدت و محبت رکھنا ضروری ہے، اور ان کے بغیر کوئی چیز کامیابی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ بولا گیا اس میں غلطی خامی کہیں ہوئے اللہ معاف فرمائے. بھائی کی رفاقت کا حق ادا کیا کیسا، کربلا گواہی دے، کربلا گواہی دے. باب شہر حکمت سے خیمہ گاہ
محضر شہادت تک کیسے کیسے نام آئے، کیا عجب مقام آئے، حق کی پاسداری کو فرض جاننے والے رائے حق میں کام آئے۔ ساتھ ساتھ تھی زینب، ساتھ ساتھ تھی زینب، کربلا گواہی دے، کربلا گواہی دے۔ میں کٹا جن کے بچوں کا سر کربلا، میں کٹا جن کے بچوں کا سر، وہ حسینی کا گھرانہ سلامت رہے، وہ حسین کا گھرانہ سلامت رہے، آدری آستانہ سلامت رہے۔ اے کربلا کے بندے بستی بسانے والے، کیا دل پہ تیرے گزری، کیوں کر جگر سنبھالا، کیا دل پہ تیرے گزری، کیوں کر جگر سنبھالا، کڑی الجواں کی میت، کڑی الجواں کی میت، غن میں اٹھانے والے، لاکھوں سلام تم پر، طیبہ سے آنے والے، اے کربلا کے بن میں بستی بسانے والے، کس طرح قبر کھودی، دفنایا کیسے لاشاں، کس طرح قبر کھودی، دفنایا کیسے لاشاں، تربت پہ بے زباں کی، تربت پہ بے زباں کی، آنسو بہانے والے، لاکھوں سلام تم پر، طیبہ سے آنے والے، اے کربلا کے بن میں بستی بسانے والے۔ کامیابی کامرانی عطا فرما، جو حاضرین منہاج القرآن کے نام سے جو مجالس قائم کر رہے ہیں، ان کو دن دگنی رات چگنی عطا فرما، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے طفیل سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ونبینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔